پاکستان نے مطالبہ کیا، وہ بظاہر مطالبہ جو ہے مسترد ہوا، لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ جی فیصلہ جو ہے وہ پاکستان یہ کرے گا اگر اپنے موقف پہ قائم رہتا ہے۔ آپ کو کیا لگ رہا ہے سر، اگر پاکستان نکل جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں ہم نے جانا، تو یہ کتنا بڑا نقصان ہو سکتا ہے؟ کس کا نقصان ہوگا؟ کرکٹ کا، پاکستان کا، چلو براڈ کاسٹرز کا۔ تو بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس مسئلے کو اتنا بڑا ایشو کو بنایا گیا۔ ہاتھ ملانے کو، ہاتھ نہ ملانے کو، یعنی ہاتھ نہ ملانا نہیں ملایا، ہاتھ نہ سے تم روٹھے ہم چھوٹے۔ اچھا، دیکھیے ویسے ہی ان کے ہاتھ کہتے ہیں ایک خون میں طوفان رنگے۔ بدتمیزی جو ہے وہاں برپا تھا کہ آپ ٹیم کھیلے ہی نہ۔ وہ تو امت شاہ کے بیٹے تھے میرا خیال، وہ ٹیم کو لے آئے میدان، جی اور ایک طوفان بدتمیزی پھر یہاں بچ گیا۔ اب بھئی کیوں کھیلیں ہم، پھر انڈیا کے ساتھ کیوں کھیلیں، پھر کرکٹ نہ کھیلیں تو وہ ہمارے راشد نسیم، ارشد نسیم، جی جی جی، ارشد ندیم، ارشد ندیم، ہاں جی، ارشد ندیم بھی گئے ہوئے ہیں، ان کا بھی جوڑی پڑنی ہے اس سے انڈین سے۔ نیرج چوپڑا۔ بھئی ان سے کیوں کھیلیں، فلاں سے کیوں کھیلیں، ویمن ٹیم کیوں کھیلے، دوسری کھیلے کیوں، مطلب ایک ہمارے ہاں بھی ہنگامہ برپا ہے، اور ہمارے یہاں کے بھی نوجوان جو ہیں اور جن کو پی سی بی جو ہے، پتہ نہیں میرا خیال کئی لوگ ایسے بھی ہیں کوئی پی سی بی ان کو اجازت ہی نہیں دیتی میچ کور کرنے کی شاید، تو سارے ہنگامہ مچائے ہوئے ہیں۔ تو بات یہ ہے بھائی، ہم دیکھیں، ہم ہیں، آدمی ہیں، وہ کہتے ہیں نعرہ لگاتے تھے نا ہمارے ایم کے ایم کے دوست کہ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے تو ہم کریں گے۔ اچھا، تو ہمارے مرحوم دوست اور ولی اللہ کے ہیں ہمارے واصف علی واصف، جی جی، وہ کہتے تھے نہیں ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں، اچھا ہم وہ نہیں کریں گے جو تم کرو گے، اچھا، ہم وہ کریں گے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، تو پاکستان جو ہے، پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان بھارت سے بہتر تعلقات چاہتا ہے، پاکستان یہ چاہتا ہے کہ بھارت جو ہے مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور مسائل پر بات چیت کرے، ان کو حل کرے۔ صحیح ہے، پاکستان جنگ نہیں چاہتا۔ تو انڈیا کے جو جنگجو ہیں، ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، ہم اپنی ڈگر پہ چلیں، ہمارا راستہ اپنا راستہ ہے، ہم اپنے طریقے سے ایکٹ کریں اور ری ایکٹ کریں۔ اگر انہوں نے یہ بونڈی حرکت کی ہے تو ٹھیک ہے، ہم احتجاج کر دیں، ہنگامہ کر دیں اور اپنا احتجاج ریکارڈ کرا دیں، بس ٹھیک ہے، اس کے بعد چلے کھیلے۔ تو یہ ہمیں اب، لیکن بہرحال اب جو بھی وہاں بھی شاہ ہے، امت شاہ کے بیٹے جو ہیں، ہاں جی، امت شاہ کے بیٹے جے شاہ، جے شاہ، یہ ہندو شاہ ہیں۔ جی، ہمارے یہاں بھی محسن نقوی صاحب یہ بھی شاہ ہیں، وہ شاہ صاحب ہیں، شاہ صاحب ہمارے بھی، شاہ تو جی، ہمارے شاہ صاحب اور ان کے شاہ صاحب، دیکھیں کیا معاملہ ہوتا ہے ان کے درمیان ٹکراؤ کا نتیجہ۔ تو بہرحال جو وہ کریں گے تو ہم برداشت کر لیں گے، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ ہمیں اپنے طریقے سے اپنے راستے پہ چلنا چاہیے، اور کوئی پرووک ہو کے اشتعال میں آ کے کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنی چاہیے جس سے ماحول مزید پراگندہ ہو۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ کرکٹ کا ماحول سیاست میں بھی ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ سیاست کا گند کرکٹ میں آ جائے، تو ہمیں اپنے راستے پہ چلنا چاہیے۔ وہ ہمارے دوست ضیاء الاسلام انصاری مرحوم بہت بڑے جید اخبار نویس تھے، مشرق کے چیف ایڈیٹر تھے، وہ کہتے تھے جنرل ضیاء الحق نے 4 جنگیں جیت لی انڈیا سے۔ اچھا، 4 کون کون سی؟ 4 جنگیں جیتی۔ ہم کہتے تھے وہ کیسے؟ وہ بتاتے تھے کہ 4 مواقع پر جنگ ہو سکتی تھی، اچھا، مگر انہوں نے ہونے نہیں دی۔ کون کون سے؟ اور وہ اب کئی مواقع ایسے آئے، اچھا، جب سیاچن کا مسئلہ ہوا، ٹھیک، پھر اس کے بعد فوجیں لے کے آ گئے، بارڈر پہ آ گئے، تو ایک ہنگامہ رہا۔ تو وہ کہتے جنگ جیتنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایوائڈ کریں، اس کو ہونے نہ دیں۔ اچھا، تو اگر ہم اس کو جھگڑے کو ایوائڈ کر جائیں تو ہم اسے جیت جائیں گے، اور انڈیا کے جنونی جو ہیں وہ سر پیٹتے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بھی اپنا سر پیٹنا ہے تو چلیے وہ سر جانے اور دھڑ جانے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب سر خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ظاہر ہے سب پریشان ہیں کیونکہ براڈ کاسٹرز ہیں، ان کا نقصان ہو سکتا ہے، پیسے کا ریل پل پیسے اس مر میں جائیں ہوگی۔ گے، ہاں ان کو جو انہوں نے ٹھیکے لیے ہوئے ہیں۔ سر یہ جو فارمیٹ ہے اس ایشیا کپ کا ڈیزائن ہی ایسا کیا گیا کہ اس میں کم از کم 3 میچ ضرور ہوں پاکستان انڈیا کے، ایک جو ہو گیا،
ایک 21 ستمبر کو ہو سکتا ہے اگر مطلب یعنی کہ معاملات چلتے رہے, اور پھر اگر فائنل میں پہنچ گئی دونوں ٹیمیں تو پھر فائنل میں بھی یہ آئے گا, تو اس سے ظاہر ہے ان کو بینیفٹ ہوتا ہے. چلیے اب درمیانی راہ نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی جو پائیکرافٹ صاحب ہیں جن سے ناراض ہے پاکستان, ان کو پاکستان کے جو میچز ہوں اس سے بس باہر رکھا جائے اور ٹورنامنٹ سے باہر نہ کیا جائے. چلو کرکٹ جو ہے وہ تو بادشاہ بنی ہوئی ہے نا, یا بادشاہ بن کیا ملکہ بنی کیا کہتے ہیں اس کو, کھیلوں کی, کیونکہ پیسہ بہت ہے. بالکل. اور تو کسی کھیل کا اتنا پیسہ نہیں ہے جتنا اس میں ہے, نہ کھلاڑیوں کو ملتا ہے. وہ ہاکی والے بیچارے تو روتے پھرتے ہیں پاکستان میں, تو پاکستان میں باہر بھی ایسا ہی حال ہے. جو کرکٹ والے ہیں یعنی جو ہاں کرکٹ کھیلی جاتی ہے وہاں وہ بہت وی وی آئی پی بنے ہوئے ہیں, اور ان کے وہ مال و مال ہیں اور دوسرے کھیلوں کے مقابلے میں. تو اگر ان کا بھی پھر ان کی بھی جیب خالی ہوگی تو پھر خو جانے ہیں, ان کا کام جانے بس. سر جو وہاں کے ہیں بھارت کے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے بھگونت سنگھ مان, وہ انہوں نے مثال دی ہے, انہوں نے کہا یہ میچز کے لیے آپ جا سکتے ہیں, اجازت دے سکتے ہیں, تو وہ سکھ یاتریوں کو کے لیے ظاہر ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں, ان کو اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اور وہ گرو نانک کا یوم پیدائش ہے جو نومبر میں آئے گا, ایک بڑا تہوار ہے ہماری سکھ کمیونٹی کا. اور گرو نانک کیونکہ پاکستان میں دفن ہوئے, پاکستان میں پیدا ہوئے, پاکستانی علاقے میں, تو ان کے ساتھ تو بڑی یہ پاک سرزمین کے ساتھ تو سکھوں کی بڑی جو مذہبی جو ہے نا ایک مذہبی لگاؤ ہے. اور پاکستان ان کا مکہ اور مدینہ ہے, وہ خود کہتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب وہ جو کرتارپور راہداری ہے نا, وہاں آنے کے لیے تو ویزے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں بھی آنے کی اجازت نہیں دے رہے, اور پھر ویزا بھی نہیں دے رہے, ویزا لینے نہیں دے رہے, اجازت نہیں دے رہے. ویزا تو پاکستان نے دینا ہے, اور کہہ بھائی نہیں ہم اجازت نہیں دیں گے آپ کو پاکستان جانے کی. اب اس پہ پھر احتجاج ہے, سکھ کمیونٹی جو ہے احتجاج کر رہی ہے کہ بھئی کیا طوفان بدتمیزی ہے. سنیں سر ذرا بھگونت سنگھ مان جو ہے وہ کیا فرما رہے ہیں, دکھائیے جی. بس وہ تو کہا ہمارے دوست اپنا ہارون رشید صاحب, وہ کہتے ہیں نا کہ بھائی خون کو خون سے نہیں دھویا جا سکتا, ٹھیک ہے نا, اور یہ جو آپ خون کو پانی سے دھونا پڑے گا. اچھا. اب یہ جو مودی جو ہیں ان کی حکومت اب دیکھیے مذہبی آزادی جو ہے اس میں خلل ڈال رہی ہے, اپنے ملک میں خلچال برپا کر رہی ہے. یہ ایک ایسی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کے خلاف برسر پیکار ہے. اس نے بھارت کو تقسیم کر ڈالا ہے, بھارت کی جو مختلف کمیونٹیز ہیں ان کو ایک دوسرے کے مقابل لا کھڑا کیا. بھارت میں سکھوں کو, مسلمانوں کو, اور دلت جو ہیں ان کو, اور عیسائی کرسچنز جو ہیں ان کو جینا حرام کر دیا. تو یہ تو ایک نریندر مودی اور ان کے جو ہم نوا ہیں, یہ تو انہوں نے بھارت کا چہرہ جو ہے داغدار کر دیا ٹھیک ہے, اور کالا کر دیا, سیاہ کر دیا. بھارت جو پوری دنیا میں ہم جمہوریت کے اور سیکولرزم کے علم بردار ہیں, اور گاندھی جی کا نام لیتے تھے, عدم تشدد کی بات کرتے تھے. اب یہاں تشدد ہی تشدد ہے, اپنے لوگوں پر تشدد ہے, اپنے ہمسایوں کے خلاف تشدد ہے. بنگلہ دیش ان سے نالا ہے, نیپال ان سے نالا ہے, پاکستان ان کے خلاف دہائی دے رہا ہے. کوئی ہمسایہ ایسا نہیں ہے جس کو جو امن سے ہو اور چین سے ہو. بھارت کا ہر ہمسائے کے ساتھ متھا لگا ہوا ہے اور پنگا لیا ہوا ہے. بالکل. اور اپنے اندر بھی بحران ہے, اور سرحدوں پر بھی بحران ہے, سرحدوں سے باہر بھی, اور کھیل کے میدانوں میں بھی